السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، آج صبح میں جب آپ کے اس شہر میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ شہر سے 1 کلومیٹر پہلے سے کچھ نوجوان اور شہر کے کچھ لوگ میرے استقبال کے لیے سڑک کے کنارے کھڑے تھے۔ مجھے انہیں دیکھ کے دکھ ہوا کہ یہ میرے استقبال کو آئے ہیں اور میں ان کو کچھ دے نہیں سکتا، دینے والی ذات اللہ ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، تم نے میرا استقبال کیا کیوں؟ میری وجہ سے نہیں، صرف اس لیے کہ تمہارے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے مجھ سے بھی محبت اور تعلق کا اظہار کیا۔ اللہ آپ کو اس کا بہترین صلہ اور بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میرے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اس محبت کو قبول فرمائے اور آپ کو اور ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج میں بول رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے جب انسان نہ کسی چیز کو دیکھ سکے گا، نہ کسی بات کو سن سکے گا۔ اس کی آنکھ ہوگی مگر وہ دیکھ نہیں پائے گا،
اس کے کان ہوں گے مگر وہ سن نہیں پائے گا، اس کے ہاتھ ہوں گے مگر وہ پکڑ نہیں پائے گا، اس کے پیر ہوں گے مگر وہ چل نہیں پائے گا۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ دن وہ ہے جس دن ہماری اور آپ کی روح کو ہمارے جسموں سے نکالا جائے۔ وہ دن وہ ہے کہ جس دن ہم اور آپ موت کا مزہ چکھیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں موت کے اس فلسفے کو اور موت کی اس وجہ کو ذکر کرتا ہے کہ موت اور زندگی کیوں آتی جاتی ہے۔ ایک آدمی دنیا میں آ گیا تو وہ مرتا کیوں ہے، اور جو دنیا میں نہیں ہے وہ آتا کیوں ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس کی وجہ بیان کرتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتا ہے میں نے زندگی بھی بنائی ہے اور میں ہی موت بھی دیتا ہوں، میں ہی زندہ بھی کرتا ہوں، میں ہی پیدا بھی کرتا ہوں اور میں ہی انسان کو مارتا بھی ہوں۔ اے اللہ تم مارتا کیوں ہے؟ فرماتا ہے زندگی میں دنیا میں کچھ لوگ آتے ہیں، دنیا سے کچھ لوگ جاتے ہیں، میں نے یہ آنے جانے کا سلسلہ اس لیے قائم کیا ہے تاکہ میں یہ دیکھوں کہ کس کے اعمال اچھے ہیں اور کس کے اعمال برے ہیں۔ ایک دن ہمیں بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یاد رکھو موت جوان کو نہیں دیکھتی، موت بوڑھے کو نہیں دیکھتی، موت مرد کو نہیں دیکھتی، موت عورت کو نہیں دیکھتی، بلکہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک ہی بات ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر کسی کو ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملتی۔ دوستوں ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، اور موت کھیل نہیں ہے۔ موت کے وقت انسان کو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ جب انسان کے جسم سے جان نکلتی ہے اور اس کی روح نکالی جاتی ہے ملک الموت کے ذریعے سے، تو اس کو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو تمام انسانوں کے قائد اور رہبر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت۔ اے اللہ موت کے وقت کی تکلیف میں تو میری مدد کر۔ یہ مدد کون مانگ رہا ہے؟ سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم یہ ہوا کہ موت کے وقت انسان کو شدید تکلیف ہو۔ چنانچہ مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے انسان کے پاس بیٹھے ہیں جو بیمار ہے اور اچانک آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر موت کی علامتیں ظاہر ہونے لگی، موت کے آثار نمایاں ہونے لگے اور وہ مرنے لگا، تو فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھے ہو جو بالکل موت کے قریب ہے تو آپ اس سے یہ مت کہیے گا کہ کلمہ پڑھ، کیونکہ اس وقت وہ موت کی تکلیف سے دوچار ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا کلمہ پڑھ، کہیں وہ موت کی تکلیف سے پریشان ہو کر یہ نہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا، اور اس وقت اس کی روح قبض ہو جائے تو اس کی موت کفر پر ہو۔ اس لیے آپ اس سے مت کہیے کلمہ پڑھ، پھر کیا کیجئے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقنوا موتاکم بلا الہ الا
تم اس سے مت کہو کلمہ پڑھ، بلکہ تم خود اس کے قریب جا کر تم خود کلمہ پڑھنے لگو۔ ہو سکتا ہے تمہاری زبان سے کلمہ سن کر اللہ اس کو بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ میرے دوستو، ایک دن مرنا ہے، ایک دن جنازے اٹھنے ہیں، ایک دن قبر میں جانا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے لوگ مرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں انہیں غسل دیا جا رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں انہیں کفن دیا جا رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں انہیں کندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان لے جایا جا رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں من و مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ آج جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہی کل ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت ہمیں موت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ موت کو یاد کرو، اور کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے تم موت سے بچ کے کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ تم نے موت سے بچنے کے لیے شہر کو چھوڑ دیا، جنگل میں چلے گئے۔ جنگل میں بھی خدا کی حکومت، پہاڑوں پر بھی خدا کی حکومت، دریاؤں میں بھی خدا کی حکومت، آسمانوں کا مالک بھی وہی، زمین کا مالک بھی وہی۔ بتاؤ بھاگ کے جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ وہ فرماتا ہے تو نے موت سے بچنے کے لیے ایک بہت مضبوط قلعہ بنا لیا اور اس قلعے میں جا کے بیٹھ گیا، اس کی ساری کھڑکیاں سارے دروازے بند کر دیے۔ اللہ کہتا ہے جب موت کا وقت آئے گا تو اس قلعے کی مضبوط دیواریں تیری حفاظت نہیں کر سکیں، اس کے بند دروازے تجھے نہیں بچا سکیں، اس کی کھڑکیاں تیری حفاظت نہیں کر سکیں گی۔ وقت آئے گا تو تجھے دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ کہ جو آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے، کیا مرنے والے کی ہم کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ بولو بھائی، مرنے والے کی ہم کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ جب انسان کی روح نکل رہی ہے، ماں اس کے پاس اس کا بیٹا بھی ہے، اس کی بیٹی بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کا بھائی بھی ہے، اس کے سارے رشتہ دار اس کے پلنگ کے آس پاس ہیں، لیکن بتاؤ مرنے والے کی ان میں سے کوئی مدد کرے گا؟ نہیں مدد کرے گا۔ مرنے والے کے کام کیا چیز آئے؟ میرے دوستو، آج ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے، خاص طور پر اپنی اولاد کے لیے، ساری دنیا کو ناراض کرنے، خدا کو ناراض کرنے، نبی کو ناراض کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اپنی اولاد کو خوش کرنے کی فکر ہر وقت ہمارے ذہن میں رہتی ہے، بیوی کو خوش کرنے کی فکر ہمارے ذہن میں رہتی ہے، اپنے دوستوں کو خوش کرنے کی فکر ہمارے ذہن میں رہتی ہے، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن میدان محشر میں نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی، نہ دوست احباب کام آئیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے جب ایک آدمی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا تو آج تم کہتے ہو یہ میری اولاد ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میری بیوی ہے، کل کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں جب کسی انسان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا تو وہ کیا کہے گا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ينجیہ کلا۔ اللہ کہتا ہے جب کسی مجرم کو جہنم کا فیصلہ سنایا جائے تو وہ اللہ میاں سے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اے اللہ میاں مجھے جہنم سے بچا لے، میرے بدلے میں میری اولاد کو جہنم میں جھونک دے۔ اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، میرے بدلے میں میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے۔
اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، میرے بدلے میں میرے گھر بار کو، میرے خاندان اور قبیلے کے تمام افراد کو جہنم میں ڈال۔ اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا نہیں، مجرم تو ہے، اس لیے سزا بھی تجھی کو ملے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، انسان کے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ انسان کے کام کون آئے گا؟ انسان کے کام صرف اس کا اپنا عمل آئے گا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے اور اس کے جسم سے جان نکلتی ہے تو وہ تین چیزوں کو چھوڑتا ہے۔ اب دیکھو ان تین چیزوں میں سے انسان کے ساتھ قبر میں کون سی چیز جائے؟ فرماتے ہیں تین چیزیں چھوڑتا ہے۔ نمبر ایک، مال و دولت کو چھوڑتا ہے۔ نمبر دو، رشتہ داروں اور قرابت داروں کو چھوڑتا ہے۔ نمبر تین، اپنے اعمال کو چھوڑتا ہے۔ فرماتے ہیں جان نکل گئی، مر گیا، مرنے کے بعد اس کو غسل دیا گیا اور اس کو کفن میں لپٹا کر کے اس کا جنازہ گھر سے باہر نکالا گیا۔ فرماتے جنازہ جیسے ہی گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، سمجھ لو مال و دولت نے تو یہی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جنازے میں روپے کی گڈیاں نہیں جاتی، جنازے کے ساتھ الماری کی چابیاں نہیں جاتی، جنازے کے ساتھ بینک کی کاپیاں نہیں جاتی۔ فرماتے ہیں غسل دے کر کفن میں لپیٹ کر تیرا جنازہ جیسے ہی گھر سے باہر نکالا، روپے پیسے نے تو یہی تیرا ساتھ چھوڑ۔ تجھے بڑا گھمنڈ تھا کہ میرے پاس دولت بہت ہے، تجھے بڑا غرور تھا کہ میرے پاس بینک بیلنس بہت ہے، تجھے بڑا غرور تھا کہ میں روپے پیسے کا مالک ہوں، اتنی جائیداد ہے میری، اتنی دکانیں ہیں میری۔ دیکھ جس دن جسم سے جان نکلے گی تو اکیلا جائے گا، تیرے ساتھ ایک روپیہ اور نوٹ اور پیسے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں جائے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایک شخص کا، چند لوگ ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی، ان میں سے ایک شخص ہے جس کا نام ہے سکندر اعظم۔ ساری دنیا پر حکومت کی اس نے۔ سکندر اعظم کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور وزیر سے کہا کہ دیکھ میری ایک وصیت ہے، اسے یاد رکھنا۔ اس نے کہا کیا؟ کہنے لگے کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور تم مجھے غسل دے کے کفن میں لپیٹنے لگو تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ کا حکم ویسے ہی۔ پھر وزیر نے کہا ایک سوال ہے میرا۔ کہنے لگے کیا؟ کہ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے جو جواب دیا سکندر اعظم نے، وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے کفن سے دونوں ہاتھوں کو باہر اس لیے نکالنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا والوں کو یہ دکھا سکوں کہ وہ شخص جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، جب وہ دنیا سے گیا ہے تو وہ بھی خالی ہاتھ ہے، نہ اس کے سیدھے ہاتھ میں کچھ ہے نہ اس کے الٹے ہاتھ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تجھے غسل دے کر کفن میں لپیٹ کر تیرا جنازہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلا، مال و دولت میں تو تیرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اب تیرے رشتہ دار ہیں جو تجھے کندھوں پر اٹھا کے قبرستان کی طرف لے کے جائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رشتہ دار جنازے کو اٹھاتے ہیں تو مرنے والا بولتا ہے۔ کہ بھائی آپ نے کسی مرنے والے کو بولتے ہوئے سنا ہے؟ نہیں سنا، مگر آقا کہتے ہیں ہم نے سنا نہیں، مگر آقا کہتے ہیں بالکل سچی اور درست بات۔ کیا فرماتے ہیں آقا؟ فرماتے ہیں جب جنازہ اٹھانے والے اٹھاتے ہیں تو اگر جنازہ نیک آدمی کا ہوتا ہے تو وہ بولتا ہے،
کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے اے میرے رشتہ داروں، مجھے میری آخری منزل کی طرف جلدی سے لے جاؤ، مجھے وہاں جلدی پہنچاؤ جہاں میرے رب نے میرے لیے جنت کی نعمتوں کو تیار کیا۔ وہ بولتا ہے اور اس کی اس بولی کو انسان اور جنات کے سوا ساری مخلوق سنتی ہے۔ انسان نہیں سنتا، جنات نہیں سنتے، مگر اس کے علاوہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں سب سنتی ہیں۔ اور جب کسی گناہگار کا جنازہ رشتہ دار اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں تو وہ بھی چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے، کہتا ہے ارے تو مجھے کہاں بربادی کی طرف لے جاتے ہو، کہاں تباہی کی طرف لے جاتے ہو، کہاں جہنم کے عذاب کی طرف لے جاتے ہو، مگر اس کا رونا بولنا کوئی سنتا نہیں اور لوگ قبرستان کی طرف لے کے پہنچ جاتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم مرا تھا تم نے 3 چیزیں چھوڑی تھی، مال و دولت اور روپے پیسے نے تو اسی وقت ساتھ چھوڑ دیا جب تیرا جنازہ گھر سے باہر نکلا۔ اب تیرے رشتہ دار وہ تجھے لے کے چل رہے ہیں، جنازہ قبرستان میں پہنچتا ہے، قبر کے کنارے پر تیری چرپائی رکھی جاتی ہے۔ دیکھ غور سے سنو، فرماتے اب چرپائی سے جنازہ اتار کے قبر کے اندر رکھنا ہے تو 2 ساتھی نیچے اتر جاتے ہیں، کبھی ایک ساتھی اترتا ہے اور بقیہ لوگ سہارا دے کر جنازے کو نیچے اتار دیتے ہیں۔ جنازہ نیچے اتر گیا، اس کو لٹا دیا گیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ جب قبر بند کرنے کا وقت آتا ہے تو 2 آدمی جو نیچے گئے تھے وہ بھی اوپر پہ جاتے ہیں۔ دیکھ اب قبر بند کرنے کا وقت آیا، قبر کے ارد گرد تیرا بیٹا بھی کھڑا ہے، تیرا بھائی بھی کھڑا ہے، تیرا باپ بھی کھڑا ہے، تیرے دوست احباب بھی کھڑے ہیں، لیکن جب قبر بند کرنے کا وقت آتا ہے تو سب تنہا تجھے قبر میں چھوڑ کر کے منو مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں، کوئی بھی تیرے ساتھ دفن ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیری قبر جب جیسے ہی بند ہوئی تیرے رشتہ داروں نے بھی تیرا ساتھ چھوڑا۔ اور ہوتا کیا ہے؟ ادھر قبر بند ہوتی ہے، ادھر قبر بند ہوتی ہے، ادھر مردے کے اندر اللہ روح ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ اپنی قبر میں بیٹھ کر کے اپنے رشتہ داروں کے جوتے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ لوگ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اس کے اندر روح آ گئی ہے۔ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ واپس جاتے ہوئے رشتہ داروں کے جوتے کی آواز کو سنتا ہے۔ بتاؤ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ اس گڑھے کے اندر، قبر کے اندر مجھے تنہا سب چھوڑ کر کے چلے گئے۔ حدیث شریف میں آگے کیا آتا ہے؟ دیکھو مال و دولت نے پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا اور قبر میں ڈال کر کے رشتہ داروں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اب قبر میں ساتھ کون ہے تیرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قبر بند کرنے کے بعد رشتہ دار جیسے ہی گھر کا رخ کرتے ہیں، اگر انسان نیک ہے تو اس کی قبر کا ایک حصہ پھٹے گا اور اس میں سے ایک خوبصورت انسان، حسین و ترین انسان قبر کے اندر داخل ہوگا۔ وہ مردہ اس کو دیکھ کے گھبرائے گا، سوچے گا سارے رشتہ دار تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے، یہ کون میری قبر میں آ گیا؟ اس سے کہے گا تو اتنا حسین انسان ہے، میں نے آج تک اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا، پر تو ہے کون اور میری قبر میں آیا کیوں ہے؟ تو وہ جواب کیا دے گا؟ کہے گا انا عملک الصالح، وہ کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، دنیا میں یہ تو نے نیکیاں کی تھی، آج تیری نیکیوں کو خدا نے میری شکل میں بنا کر کے تیرے ساتھ کر دیا، اب میں ہر وقت تیرا ساتھ دوں گا، ہر پریشانی میں تیری مدد کروں گا۔ پھر وہ اس کا نیک عمل اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دے گا،
اس کی قبر کو روشن کر دیا جائے گا، اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور اگر مرنے والا گناہگار ہے تو آقا کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے اس کی قبر کا بھی ایک کونا پھٹے گا، اور اس کی قبر میں جو شخص داخل ہوگا وہ نہایت بدصورت اور ڈراؤنی شکل کا، یہ انسان اسے دیکھ کے گھبرائے گا کہ رشتہ دار تو ساتھ چھوڑ گئے، یہ کون بلا میرے سر لگ گئی، اتنا بدصورت ڈراؤنی شکل کا انسان۔ تو یہ مرنے والا پوچھے گا تو ہے کون؟ تیری جیسی بری شکل میں نے آج تک دیکھی نہیں، تو میری قبر میں آیا کیوں؟ تو وہ کیا جواب دے گا؟ کہے گا انا عملک الخبیث، کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، دنیا میں جو تو نے گناہ کیے تھے آج تیرے گناہوں کو خدا نے میری شکل میں بنا کے تیرے اوپر مسلط کر دیا، اب ہر وقت میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے پریشان کروں۔ اور پھر اس کی قبر کی دونوں دیواریں آپس میں ملنا شروع ہوں گی، ادھر کی دیوار کھسکے گی اور ادھر کی دیوار میں۔ آقا فرماتے ہیں دیواریں آہستہ 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 ملتی ملتی اتنا مل جائیں گی کہ اس مرنے والے کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں ایسے گھس جائیں گی۔ بتاؤ انسان بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے؟ دوستوں میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، میرے سوال کو سمجھ کر کے زور سے جواب دینا، کیونکہ جو تم جواب دو گے تمہارا رب سنے۔ یہ بتاؤ کہ تم قبر میں اچھا ساتھی چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ کیا تم اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہو کہ نہیں بنانا چاہتے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہر مسلمان کے دل کی یہ خواہش ہوگی کہ اے اللہ مجھے قبر میں برے ساتھی سے بچا لے اور میری قبر کو جہنم کا گواہ بننے سے بچا لے، مجھے قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرما اور میری قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما۔ لیکن دوستوں، آپ نے کہا کہ ہم قبر میں اچھا ساتھی چاہتے ہیں، آپ نے کہا کہ ہم اپنی قبر کو جنت کا باغ بنوانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہو تو اس کے لیے کچھ زندگی میں کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ کیوں بھئی کام کرنے کو تیار ہو؟ میرے دوستوں، میں آپ کو صرف یہی پیغام دینے آیا ہوں۔ آپ نبی کریم علیہ السلام کی امت کے افراد، نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی امت سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ میں یہی کہنے آیا ہوں کہ اپنی قبر کو سدھارنے کی فکر کرو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور تمہاری قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرمائے تو زندگی میں 4 کام کرو۔ کیوں بھئی کرنے کو تیار ہو؟ 4 کام۔ جو یہ 4 کام کرے گا میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کرے گا اور اس کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے۔ وہ 4 کام ہیں کیا؟ سب سے پہلا کام، اگر یہ چاہتے ہو کہ قبر میں اچھا ساتھی ملے اور قبر جنت کے باغ میں تبدیل ہو جائے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی اس وقت تک روز آنا 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے رہے گی۔ جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے پڑھتے دنیا پہ جائے گا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے پڑھتے دنیا پہ جائے گا اللہ اس کو جنت میں ایک قبر میں ایک اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا۔ لیکن میرے دوستوں، میرے لیے افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج امت کا نوجوان نمازوں سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، بقیہ کوئی نماز نہیں۔ اور اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، گھر والے بھی نمازی کہتے ہیں،
اور وہ خود بھی کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب اس کی نماز کی تحقیق اور تفتیش کرو تو پتہ چلے گا نماز تو پڑھتا ہے، لیکن کسی دن 3 نمازیں پڑھ لی 2 چھوڑ دی، کسی دن 2 پڑھی 3 چھوڑ دی، کسی دن عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گیا، اور کسی دن فجر میں پڑھا سو رہا ہے، نماز کی کوئی فکر نہیں۔ یاد رکھو جس نے صرف جمعے کی نماز پڑھی یا 3 نماز پڑھی 2 چھوڑی، 2 پڑھی 3 چھوڑی، تو وہ اپنی من چاہی نماز پڑھتا ہے، وہ خدا کی چاہی نماز نہیں۔ اس کے منہ پر اس کی نمازیں مار دی جائیں گی۔ کچھ لوگ بڑے سکون سے اور خوشی سے یہ بات کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نماز تو پڑھتا ہوں، کسی وقت کی رہ جاتی ہے، مگر میں نماز پڑھتا ہوں 5 نہیں تو 3 تو پڑھ ہی لیتا ہوں، 3 نہیں تو 2 تو پڑھ ہی لیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں غور سے میری بات سنو کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو 2 پڑھتا ہے وہ خدا کے حکم کا مذاق اڑاتا ہے، جو 3 پڑھتا ہے وہ خدا کے حکم سے کھلواڑ کرتا ہے، جو 5 نہیں پڑھے گا وہ خدا کی اطاعت کرنے والا نہیں بنے گا، اور جس نے 5 پڑھی اس نے خدا کے حکم پر عمل کیا، جس نے 5 پڑھی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے 5 پڑھی اس نے اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس لیے آج سے طے کرو کہ بیمار ہوں گے یا صحت مند ہوں گے، گھر میں ہوں گے یا سفر میں ہوں گے، انشاءاللہ کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں اور نوجوانوں، آج کل ہم دنیا کے کاموں میں بہت مصروف دکھائی دیتے ہیں اور اپنی آخرت کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تم کاروبار کر رہے ہو، تم ملازمت کر رہے ہو، تم دنیا کے دھندوں میں مصروف ہو، لیکن اپنی آخرت کو مت بھولو، کیونکہ پتہ نہیں کب موت کا وقت آ جائے، اور جب موت کا وقت آئے گا تو تمہاری کوئی انسان مدد نہیں کر سکے گا۔ تمہارے پاس کھانے کو نہیں ہے، تمہارا بھائی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ تمہارے پاس رہنے کو نہیں ہے، تمہارے دوست تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ تمہارے پاس نوکری نہیں ہے، تمہارے ملنے جلنے والے تمہاری مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ موت سے کوئی بچا سکتا ہے کسی کو؟ قبر میں کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ پھر اللہ کے بندو اپنی موت کی فکر کرو، قبر کی فکر کرو۔ اس لیے طے کرو کہ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی، روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں، آپ کو اور ہماری نسلوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن دیکھو، نماز پڑھنے میں ایک بات کا خیال رکھا، ہم میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھتا تو ہے مگر اس کا جسم مسجد میں رہتا ہے، اس کا دل و دماغ مسجد سے باہر رہتا ہے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ باندھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر۔ تو بھائی ایسے ہی تو ہاتھ باندھتے ہو، تو ہاتھ کانوں تک کیوں اٹھاتے ہیں؟ ایسے ہی اللہ اکبر کہہ دو۔ اس کی وجہ علماء نے ذکر کی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور پھر جب نیت باندھتا ہے تو ہاتھ کانوں تک اٹھاتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ہاتھ کانوں تک اٹھاتا ہے تو وہ اشارہ کرتا ہے کہ میں نے دنیا کی ہر چیز کو اپنے پیچھے ڈال دیا، اب میرے سامنے سب سے بڑی ذات کسی کی ہے تو وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے اور تو نے اشارہ کر کے دنیا کو پیچھے ڈال دیا، پھر تیرا دھیان ادھر ادھر کیوں بھٹکتا ہے؟ نمازیوں میں سے میں کہتا ہوں آپ سے کہ مسجد میں نمازی موجود ہے، ان نمازیوں میں سے 99% وہ ہوتے ہیں
کہ اگر ان سے سلام پھیرنے کے بعد پوچھو مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں یا فجر کی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد پوچھو کہ یہ بتائیے کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی اور دوسری میں کون سی سورت، 99% لوگ نہیں بتا سکتے، کیونکہ دھیان کہیں اور ہے۔ اللہ تو ہمارے جسم کو بھی دیکھتا ہے، ہمارے دل و دماغ کو بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے، کون سی نماز مومن کو کامیابی دلائے گی، کون سی نماز مومن کو اللہ کے قریب کرے گی؟ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ مومن کامیاب ہوگا اس وقت جب وہ اپنی نماز کو خشوع و خضوع سے اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر ادا کرے۔ ایک تاجر تھا جس کی 4 دکانیں تھیں۔ عصر کی نماز کے وقت وہ مسجد میں آیا اور امام صاحب کے ہاتھ میں دکان کے گواہ ہو گیا۔ امام صاحب بھول گئے، اتفاق سے انہوں نے 3 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ پیچھے جتنے لوگ کھڑے تھے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ 3 رکعتیں ہوئی۔ وہ جو تاجر تھا وہ بول پڑا اللہ اکبر، کیا مطلب ابھی سلام نہیں پھیرنا ہے۔ خیر امام صاحب کھڑے ہو گئے اور جو 1 رکعت چھوٹی تھی وہ امام صاحب نے وہ بھی پڑھ دی۔ نماز کے بعد اس کے ساتھیوں نے اسے گھیر لیا کہ بھئی تجھے کیسے پتہ چلا کہ امام صاحب نے 1 رکعت چھوڑ دیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو وہ جواب کیا دیتا، وہ کہتا ہے میاں میری 4 دکانیں ہیں، میں عصر کی نماز کے لیے آتا ہوں، میں بند کر کے آتا ہوں اور ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب پورا کر لیتا ہوں۔ آج امام صاحب نے سلام پھیرا تو 3 ہی دکانوں کا حساب ہو چکا تھا، 1 کا حساب لے گیا۔ تو میں نے کہا امام صاحب پہ گڑبڑ ہو، اس لیے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا۔ میرے دوستوں ایسے یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے۔ ہم کیسی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کہ دیکھو نماز کیسے ادا کی جاتی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ٹرین کے ذریعے سفر پر روانہ ہوا۔ ٹرین ایک پلیٹ فارم پر رکی، اسٹیشن پر رکی، تو حضرت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو ہم نماز جماعت سے پلیٹ فارم پر پڑھتے ہیں، اپنے اپنا کپڑا لیا، جماعت سے نماز پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، انشاءاللہ ٹرین کھڑی ہے، روانہ ہونے سے پہلے ہم نماز سے فارغ ہو جائیں۔ پیچھے صف لگ گئی، حضرت امامت کے لیے آگے کھڑے ہو گئے۔ ابھی 1 ہی رکعت ہوئی تھی کہ ٹرین نے سیٹی بجائی اور ہلکے سے اپنی جگہ سے ہلی، تو حضرت کے پیچھے جو لوگ سب باندھے کھڑے تھے اس میں سے بہت سے لوگ نماز توڑ کے جلدی سے ٹرین میں جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت کی 1 رکعت ہوئی تھی، ٹرین تھوڑا ہلی، آگے گئی، پھر واپس آ کے وہیں کھڑی ہو گئی، یہاں پہلے کھڑی تھی۔ حضرت نے اطمینان سے اپنی 2 رکعت بھی پوری کی اور سلام پھیر کے دعا کر کے اپنے ڈبے میں جا کے بیٹھ گئے۔ جن لوگوں نے نماز توڑی تھی وہ بڑے شرمندہ تھے کہ یار ہم نے نماز بھی توڑ دی اور ٹرین بھی یہیں آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ تو وہ حضرت کے پاس گئے، کہنے لگے حضرت ہم سے گستاخی ہو گئی۔ بھئی کیا ہوا؟ ہم نے نماز آپ کے ساتھ شروع کی تھی لیکن بیچ میں ٹرین نے سیٹی دی تو ہم ڈر گئے کہ ٹرین چل نہ پڑے، تو ہم نے نیت توڑی اور بھاگ کر کے ڈبے میں بیٹھ گئے اور آپ اطمینان سے نماز پڑھتے رہے، آپ کی نماز پر تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ تو حضرت نے جو جواب دیا ہے وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر ٹرین کی سیٹی کی آواز میں بھی سن لیتا تو میرا بھی وہی حال ہوتا جو آپ کا۔ کیا مطلب کہ جب اللہ کا بندہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا تو اب اس کو دائیں بائیں کی کوئی خبر نہیں۔ یہی وہ نماز ہے جو مومن کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ میرے دوستو آؤ ہم طے کریں
کہ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھے گی. پڑھو گے بھائی؟ سن لو، تم نے مجھے بلایا ہے اور میرا استقبال کیا ہے. اگر اس کے بعد بھی تم نمازی نہ بنو تو پھر میرے آنے سے کوئی فائدہ نہیں. بتاؤ پڑھو گے پابندی سے انشاءاللہ؟ نمبر 2، اگر یہ چاہتے ہو کہ خدا تمہاری قبر میں ایک اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور تمہاری قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دے تو ایک دوسرا کام ہے. اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا. میرا کھانا حلال، میرا پینا حلال، میری کمائی حلال، میری آمدنی حلال. جب تیرے پیٹ میں رزق حلال جائے گا تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے تیری نمازیں قبول فرمائے گا، تیرے روزے قبول فرمائے گا، تیرا حج اور تیری زکات قبول کرے گا. تو آؤ آج سے ہم طے کریں کہ چاہے تھوڑا کمائیں یا زیادہ کمائیں انشاءاللہ حلال کمائیں. اور دیکھو آدمی حرام کی طرف بھاگتا کیوں ہے؟ تاکہ اس کو زیادہ پیسے ہاتھ لگ جائے، وہ جلدی سے پیسے والا بن جائے. لیکن یہ تیری بھول ہے. یاد رکھو انسان کی تقدیر میں جو لکھا ہے جتنا ہی اس کو ملے گا، چاہے وہ اس کو حلال طریقے سے لے لے چاہے حرام طریقے سے لے، پر ملے گا اتنا ہی جتنا تیری تقدیر میں. آج مسلمان دوسروں کے دیکھا دیکھی حرام کی طرف چل نہیں رہا ہے بلکہ دوڑ رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آج مسلمان سودی کاروبار نہیں کر رہا ہے؟ کیا آج مسلمان بینک سے سودی قرض نہیں لے رہا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سود سے بچو. سود کھانے سے، سود لینے اور دینے سے بچو ورنہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا. فرماتا ہے جس نے سودی قرض لیا ہو، جس نے سود دیا ہو یا لیا ہو، سود کھایا ہو، جب کل وہ میدان محشر میں پہنچے گا اپنی قبر سے اٹھ کر کے تو کس حال میں پہنچے گا؟ اللہ کہتا ہے یتخبطہ الشیطان من المس. وہ میدان محشر میں اس حال میں پہنچے گا کہ ایسا لگے گا جیسے اس کے اوپر جن سوار ہو گیا ہے. کبھی روئے گا، کبھی ہنسے گا، کبھی گرے گا، کبھی اٹھے گا، کبھی چیخے گا، کبھی چلائے گا. ساری دنیا کے لوگ اس کی اس حالت کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ دنیا میں سود کھایا کرتا تھا، سودی کاروبار کرتا تھا، آج اس کا یہ انجام ہو رہا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، لالچ میں مت آؤ. مضبوطی سے اپنے دین اور ایمان کے تحفظ کی فکر کرو، اپنی آخرت اور قبر کی فکر کرو. تھوڑا کماؤ مگر حلال کا کماؤ. اللہ رب العزت اگر حلال کا ہوگا تو اس میں برکت عطا فرمائے. مجھ سے ایک جگہ ایک ساتھی سوال کرنے لگا کہ مولانا صاحب آپ یوں کہتے ہیں کہ حلال کمائی میں برکت ہوتی ہے، تو میں اگر 10,000 روپے حلال کا کما کے لایا اور رات میں نے تکیے کے نیچے رکھ دیے تو کیا صبح کو یہ 12,000 ہو جائیں گے؟ برکت کا کیا مطلب ہے؟ صبح کو 12,000 ہو جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں، تو نے 10,000 کمایا ہے، تکیے کے نیچے رکھ دے اسے، صبح کو بھی وہ 10,000 رہے گا. لیکن برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس تھوڑے پیسوں میں غیب سے تیری تمام ضرورتوں کو مکمل فرما دے گا. اللہ تجھے بیماریوں سے بچائے گا، اللہ تجھے چوروں مچکوں سے بچائے گا، اللہ تجھے کچہری اور کورٹ کے چکروں سے بچائے گا. تھوڑے سے پیسوں میں تیری ضرورتوں کو پورا فرما دے گا. اور اگر تو حرام کا کمائے گا تو یاد رکھ جب حرام کا پیسہ گھر میں آئے گا تو گھر کا چین سکون باہر چلا جائے گا. تیرے گھر کے دروازے کو بیماریاں دیکھیں گی اور مصیبتیں تجھے گھیریں گی.
اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے اور حرام آمدنی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ مجمع بیٹھا ہے، آپ کاروبار کرتے ہو۔ میں ایک مرتبہ کلکتے گیا، کلکتہ بڑا مشہور شہر ہے اور کاروباری شہر ہے، تو جن لوگوں نے مجھے بلایا تھا انہوں نے ایک ہال میں کلکتے کے بڑے بڑے تاجروں کا ایک اجلاس رکھا اور مجھ سے کہا کہ آپ انہیں بتائیے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق کیسے تجارت اور کاروبار کیا جائے۔ بیان ہو رہا تھا اور خاص طور پر میں نے کہا کہ بھئی سود سے بچو، آج کل یہ لعنت عام ہو رہی ہے۔ بیان کے دوران ایک بڑے تاجر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ مولانا صاحب ایک سوال ہے۔ ان کا کرو سوال۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ سودی قرض مت لو، سود لے کر کے کاروبار مت کرو، لیکن ہم اگر کوئی بڑا کاروبار کرنا چاہیں تو ہم مجبور ہیں کہ ہم بینک سے لون لیں اور اپنے کاروبار میں پیسہ لگائیں، اس کے بغیر ہم بڑا کام کر ہی نہیں سکتے، اپنی بزنس کو پھیلا نہیں سکتے۔ گورنمنٹ آف انڈیا کے قانون کے حساب سے ہمیں بزنس کو بڑا کرنے کے لیے بینک سے لون لینا پڑے گا، یہ ہماری مجبوری ہے۔ میں نے کہا آپ کا سوال پورا ہو گیا؟ کہنے کو پورا ہو گیا۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم؟ بولے نہیں میں مسلمان۔ میں نے کہا مسلمان ہو تو سنو، قرآن نے سود لینے کو حرام قرار دیا ہے، کاروبار بڑھانا فرض نہیں ہے، سود سے بچنا فرض ہے۔ جو تیری تقدیر میں ہوگا وہ ملے گا، وہ حرام سے بچ، اللہ رب العزت حلال راستے تیرے لیے کھول دے گا۔ ہم کیسے کہتے ہیں کہ سود لینا جائز ہے جبکہ قرآن نے حرام کیا ہے؟ تو سود لینا حرام ہے، کاروبار کو بڑھانا یہ فرض نہیں ہے، سود سے بچنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، جو رزق حلال کھائے گا، رزق حلال کمائے گا، اللہ رب العزت اس کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا اور اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کرے گا۔ رزق حلال کھاؤ گے تو عمل کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا۔ اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولوں، اللہ اپنے پیغمبروں کو مخاطب کرتا ہے، اے پیغمبروں رزق حلال کھاؤ، اس کی برکت سے نیک اعمال کی توفیق آپ کو عطا کی جائے۔ انسان کے پیٹ میں حلال رزق جائے گا تو اس کا دل نمازوں میں لگے گا، اس کے اندر تلاوت کا شوق پیدا ہوگا، اللہ کا ذکر کرنے کا شوق پیدا ہوگا، گناہوں سے بچنے کا جذبہ اس کے دل میں جنم لے گا۔ اور جب حرام لقمہ پیٹ میں جائے گا تو آدمی مسجد سے دور ہوگا، قرآن سے دور ہوگا، اللہ کی اطاعت سے بھاگے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کا نام سنا ہے میں؟ دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد تھے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ، بڑے بائے کے بزرگ تھے۔ ان کے زمانے میں دیوبند میں ایک ملا جی تھے، بے پڑھے لکھے دیندار آدمی تھے۔ وہ جنگل جاتے، گھاس کاٹ کے لاتے اور شہر میں بیچ دیتے، اور بیچنے کے بعد جو 2 پیسے 3 پیسے ملتے اس کے 3 حصے کرتے۔ ایک حصہ تو اسی وقت صدقہ کر دیتے ملا جی، دوسرا حصہ اپنے پاس رکھتے اور تیسرا حصہ اپنے کھانے پینے پر خرچ کرتے۔ تو ایک حصہ صدقہ کر دیتے، ایک حصہ جمع کرتے اور ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کر لیتے۔ تو جو حصہ جمع کرتے وہ سال بھر تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرتے تھے، اور جب پیسہ اچھا خاصا ہو جاتا تھا
تو وہ جو جمع کیا ہوا پیسہ ہے اس سے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ اور علماء کی دعوت کیا گیا، یہ ان کا معمول تھا۔ اور دعوت میں ملا جی کیا کھلاتے تھے؟ پیسے تو تھوڑے سے ہوتے تھے، وہ سال بھر جمع ہونے کے بعد بھی تھوڑے سے ہوتے تھے، تو ملا جی دعوت کرتے تھے اور دعوت میں دال روٹی کھلایا کرتے تھے، قورمہ پلاؤ نہیں کھلاتے تھے، دال روٹی کھلاتے تھے۔ لیکن علماء اور اکابر ان کی دعوت میں ضرور شریک ہوتے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سال بھر ملا جی کی دعوت کا انتظار کرتے اور ہر ایک سے کہتے بھائی دیکھو ملا جی کے ہاں دعوت ہوگی تو مجھے ضرور لے کے جانا، ملا جی کے ہاں دعوت ہوگی تو مجھے بھولنا نہیں۔ تو کسی ساتھی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ سال بھر ملا جی کی دعوت کا انتظار کرتے اور ملا جی دعوت میں صرف دال روٹی کھلاتا ہے، کچھ اور کھلاتا ہی نہیں؟ تو حضرت نے جو جواب دیا وہ عجیب و غریب ہے۔ حضرت نے فرمایا ملا جی دال روٹی کھلاتا ہے مگر وہ دال روٹی رزق حلال سے تیار ہوتی ہے، اس لیے اس کے کھانے کے بعد مہینوں نماز کا لطف دوبارہ ہو جاتا ہے، مہینوں اللہ کے ذکر کے اندر لذت بڑھ جاتی ہے اور قرآن کی تلاوت کا مزہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ رزق حلال تیرے پیٹ میں جائے گا تو اللہ کی عبادت کا شوق اور اس کی لذت میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں آؤ ہم طے کریں کہ ہم زندگی کے آخری سانس تک جو کھائیں گے جو کمائیں گے وہ حلال ہے۔ تم اس پر عمل کرو گے؟ جو رزق حلال کی پابندی کرے گا وہی کمائے گا وہی کھائے گا، اللہ اس کو قبر میں بہترین ساتھی عطا فرمائے گا اور اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل ہے۔ نمبر 3، اگر یہ چاہتے ہو کہ قبر جنت کا باغ بنے تو ایک تیسرا کام اور کرو، اور وہ تیسرا کام یہ ہے کہ آج سے یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو میں ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کرو گے بھائی؟ بھائی کا حق ہوگا میں اسے ادا کروں گا، بہن کا حق ہوگا میں اسے ادا کروں گا۔ آج بہنوں کے حق کو ادا کرنے میں مسلمان کوتاہی کر رہا ہے، باپ مرتا ہے، بھائی لوگ جائیداد تقسیم کر لیتے ہیں اور جو بہن کا حق بنتا ہے وہ نہیں دیتے۔ جو بہن کا حق مار کے دنیا سے جائے گا وہ خدا کی پکڑ سے کبھی بچ نہیں سکے۔ میرے دوستوں میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج مسلمان ایک دوسرے کے حق کو مار رہا ہے۔ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ کہ باپ مرتا ہے ابھی اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، یہ بتاؤ کہ اولاد میں جائیداد کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ جائیداد کے جھگڑے ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنا حق لینا چاہتے ہیں، دوسرے کا حق دینا نہیں چاہتے۔ اگر ہم دینے والے بن جائیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور میرے دوستوں اور ساتھی، کسی کا حق مار کے دنیا سے جانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے انسان کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئی۔ تم نے 5 حج کیے ہیں مگر بھائی کا حق دبا رکھا، تم نے 10 عمرے کیے ہیں مگر کاروبار میں شریک پارٹنر کے پیسے مار رکھے، تم نے 30 سال برابر رمضان کے روزے رکھے ہیں مگر پڑوسی کی زمین دبا رکھی ہے، تو یاد رکھو کل میدان محشر میں نہ 5 حج کام آئیں گے، نہ 10 عمرے کام آئیں گے، نہ 30 سال کے روزے کام آئیں گے۔ حق تلفی کے گناہ کی وجہ سے خدا پکڑ کر کے جہنم میں جھونک دے۔ کبھی جب کسی کا کوئی حق نکلے تو ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کو دے دو، اور یہ مت دیکھو کہ جس کا حق نکلا ہے وہ کون ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، چاہے طاقتور ہو چاہے کمزور ہو، جس کا حق نکلے اس کو ادا کرو۔ تو بھئی عمل کرو گے انشاءاللہ؟ حدیث شریف میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، میں وہ بھی سناتا ہوں آپ کو۔
کہ دیکھو انسان کی نیکیاں ایک طرف اور کسی کا حق مارنا، کسی کی امانت میں خیانت کرنا یہ ایک طرف، یہ گناہ اگر کیا ہے تو کوئی نیکی کام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جہاد کے سفر پر روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کا ایک خادم بھی تھا، نبی کریم علیہ السلام کا خادم۔ ایک جگہ پڑاؤ ہوا، آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا، آپ خیمے کے اندر تھے، وہ خادم کسی کام سے باہر گیا، دشمن کی طرف سے تیر آیا، اس کی کنپٹی پر لگا، وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام نے آپ کو اطلاع دی کہ اے آقا، اللہ نے آپ کے خادم کو شہادت کا مرتبہ عطا کیا۔ آپ چپ ہیں، کچھ نہیں بولے۔ صحابہ پریشان ہیں کہ آپ کیوں خاموش ہیں؟ کچھ دیر کے بعد آپ فرماتے ہیں تو مجھے اس کی موت کی شہادت کی خوشخبری دے رہے ہو، لیکن حقیقت سے تم واقف نہیں ہو، حقیقت کو تو میں جانتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اے آقا کیا حقیقت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اس خادم سے ایک گناہ ہو گیا تھا، اور وہ گناہ یہ ہو گیا تھا کہ ایک دفعہ مال غنیمت کو جمع کر کے ایک جگہ رکھا گیا اور اس سے کہا گیا تھا کہ تو اس کی حفاظت کر، یہ مجاہدین کی امانت ہے، تو اس کی حفاظت کر، یہ مجاہدین کا حق ہے، تو اس کی حفاظت کر۔ اس مال میں ایک بہت خوبصورت اور قیمتی چادر تھی جو اس کو پسند آ گئی تھی، اس نے چپکے سے اس مال میں سے وہ چادر نکالی، گویا حق تلفی کا گناہ کیا تھا، امانت میں اس نے خیانت کی تھی۔ آقا فرماتے ہیں تم مجھے اس کی شہادت کی خوشخبری دے رہے ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج وہ چادر جو اس نے مال غنیمت میں سے نکالی تھی، وہ چادر آگ بن کر کے اس کے جسم پر لپٹی ہے۔ اب اس آدمی کی نیکیاں تلاش کرو، یہ کون ہے؟ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا خادم ہے۔ کون سے سفر پر ہے؟ جہاد کے سفر۔ کون سی موت آئی؟ شہادت کی موت آئی، لیکن حق تلفی کا گناہ کر کے گیا تھا، خدا کی پکڑ سے کوئی چیز بچا نہیں پائی۔ اس لیے طے کرو جب کسی کا کوئی حق نکلے گا تو میں ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کو ادا کروں، اور ٹالو مت، یہ مت سوچو کل ادا کر دوں گا، پرسوں ادا کر دوں گا، 2 مہینے کے بعد ادا کر دوں گا۔ ارے کون ہے بابا جس کو یقین ہے کہ میں کل صبح تک زندہ ہوں؟ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ کب موت آنی ہے اور کب دنیا پہ جانا ہے۔ اس لیے طے کرو جب کسی کا کوئی حق نکلے گا میں پہلی فرصت میں اس کو ادا کر دو گے انشاءاللہ۔ آخری چیز، جو کسی کا حق ادا، جو بندوں کا حق ادا کر کے دنیا پہ جائے گا، اللہ رب العزت اس کو قبر میں ایک بہترین ساتھی نصیب فرمائے، اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کرے۔ اور آخری چیز یاد رکھو، اگر چاہتے ہو کہ قبر میں اچھا ساتھی ملے اور قبر جنت کا باغ بن جائے تو ایک چوتھا کام ہے، اور وہ چوتھا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے میں نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کروں۔ جو آقا کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے دنیا پہ جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو قبر میں بہترین ساتھی عطا فرمائے اور اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کرے۔ کتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داغیاں ہیں؟ میرے دوستو، ہم نے نبی کی سنت کو کھرچ کر کے نالی میں بہا دیا۔ بتاؤ قبر میں ہمیں کیسے اچھا ساتھی مل سکتا ہے؟ بتاؤ قبر ہماری جنت کا باغ کیسے بن سکتا ہے؟ اور مسلمان آج دوسروں کی نقل اتار رہا ہے، داڑھی کیوں منڈواتا ہے؟ اپنے آپ کو ماڈرن بنانے کے، ویسٹرن کلچر کو اپناتا ہے، ماڈرنٹی کو اختیار کرتا ہے تاکہ میں دوسروں کی نظر میں سب سے اچھا لگا۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں تو نے دوسروں کی نقل اتاری، تو نے اپنا چہرہ اللہ کے دشمنوں جیسا بنایا، تو نے اپنی شادی بیاہ میں اللہ کے دشمنوں جیسی رسم اور رواج کو اختیار کیا، تو نے کھانے پینے میں نبی کے طریقے کو چھوڑا، دوسروں کی نقل اتاری۔ تو یاد رکھو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص دوسری قوم کی نقل اتارے گا کل میدان محشر میں اس کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کے نبی کے ماننے والوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو داڑھی ہے یہ ایک ٹائٹل ہے، ایک نشانی ہے کس بات کی؟ جو تمہارے چہرے پر داڑھی دیکھے گا وہ تمہیں نہیں جانتا ہوگا، نہ اسے تمہارا نام معلوم، نہ تمہاری برادری معلوم، نہ تم کہاں کے رہنے والے ہو نہیں معلوم، مگر چہرے پر داڑھی ہوگی تو وہ کہے گا یہ کون ہے میں نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم اپنی نشانی کو کیوں چھوڑیں؟ کسی کو اچھا لگے کسی، اور دیکھو ہم نے اپنی نشانی کو چھوڑا، نبی کی سنت کو چھوڑا، تو ہم نے جن لوگوں کی نقل اتاری ہے آج مسلمانوں کے خون کو پانی کی طرح وہی بہا ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے۔ یہ ہماری نشانی ہے، ہمیں اپنی نشانی کو باقی رکھنا ہے۔ دیکھو اس کا فائدہ کیا ہوگا، میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سہارنپور شہر کا تو نام سنا ہوگا، سنا ہے بھائی؟ جب ملک آزاد ہو گیا ہمارا دیش، آزاد ہونے کے بعد پھر بٹوارے کی بات شروع ہوئی کہ بھائی پاکستان بنے، ہم لوگوں نے، جمعیت العلماء کے لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ہمیشہ بٹوارے کی مخالفت کی اور کہا یہ ملک ایک تھا، اس کو ایک ہی رہنے دو۔ لیکن جن لوگوں نے بٹوارے کی آواز لگائی تھی وہ ملک کے وفادار نہیں تھے۔ آج سب سے زیادہ بٹوارے کا نقصان مسلمان جھیل رہا ہے۔ میرے دوستو، جب بٹوارے کی بات سامنے آئی تو ہندو مسلم فسادات پورے ملک میں ہونے لگے جگہ جگہ۔ اس زمانے میں شہر سہارنپور میں ایک نوجوان رہتا تھا جو کلین شو تھا، دین سے بہت قریب بھی نہیں تھا، لیکن جب فسادات شروع ہوئے اور مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا، اس نے داڑھی رکھی اور کافی بڑی داڑھی ہو گئی۔ لوگوں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ میاں آج کل تو لوگ داڑھیاں کٹوا رہے ہیں، اپنی شناخت کو چھپا رہے ہیں کیونکہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور تو نے اس موقع پر داڑھی رکھی ہے، کوئی داڑھی رکھنے کا موقع؟ میرے دوستو، جو اس نے جواب دیا وہ سونے کے پانی پہ لکھنے کے قابل ہے، اللہ کب کس کو ہدایت دے دے وہی جانتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ مسلمانوں کو مارا اور کاٹا جا رہا ہے، لیکن میں نے پھر بھی داڑھی رکھی، صرف اس لیے رکھی کہ مجھے مارنے والا ہندو سمجھ کر نہ مارے، مسلمان سمجھ کر، اور مارنے کے بعد لوگ مجھے ہندوؤں کی شمشان گھاٹ میں نہ لے جائیں، مسلمانوں کے قبرستان میں۔ یہ ہماری نشانی ہے، شناخت ہے، پہچان ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج سنتوں کو نقصان یہودیوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، نبی کی سنتوں کو نقصان عیسائیوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، نبی کی سنتوں کو نقصان اللہ کے دشمنوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، نبی کی سنتوں کو نقصان خود مسلمانوں سے پہنچ رہا ہے۔ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، وہ سب اس بات کا عہد کرے کہ انشاءاللہ ہم نبی کی سنت سے اپنے چہرے کو سجائیں گے اور ہر موقع پر سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے سنت کی فضیلت؟ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کہتا ہے کہ اے
میرے نبی میرے بندوں سے پوچھئے کہ یہ اپنے خدا سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ جو خدا انہیں کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، رہنے کو دیتا ہے، پہننے کو دیتا ہے، جس نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، اس خدا سے یہ محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہر آدمی کہے گا میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ایک کسوٹی میں آپ کو دیتا ہوں، اس پر ان کی جانچ کیجیے، اگر اس کسوٹی پر یہ پورے اترے تو یہ سچے ہیں ورنہ جھوٹے۔ کسوٹی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اگر یہ مجھ سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے یہ میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اگر یہ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں گے تو مجھ سے محبت کرنے والوں میں ان کا نام خود بخود شامل ہوتا چلا جائے گا۔ اور اللہ یہاں تک کہتا ہے کہ اگر تم میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے لگو تو پھر تمہیں مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود تم سے محبت کرنے لگا۔ یحببکم اللہ، رب ذوالجلال تم سے محبت کرنے لگے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو سنت کی برکت سے معاف کرے۔ میرے دوستوں، آپ جمع بیٹھے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ میں رات بھر بولتا رہوں تو آپ رات بھر سنیں، کیوں بھائی ایسے بات ہے؟ مگر یہ بتاؤ کہ سننے سے کام چلے گا کہ عمل سے کام چلے گا؟ دیکھو تم سن رہے ہو اور آج یہ جلسہ کر لیا، جلسہ کرنے والوں نے اللہ سب کو جزائے خیر دے، مگر جلسہ کرنے والے ہوں یہ جلسے میں بیٹھنے والے ہوں تم سب پھنس گئے، بہت بری طرح پھنس گئے۔ کیوں پھنس گئے؟ تم نے دین کی باتیں سنی، 4 باتیں سنی، اب یہ تمہیں کرنا کیا ہے؟ یا تو ان باتوں کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دو یا پھر ان کو کان سے سن کر کے دل میں بٹھا لو گے، بتاؤ کیا کرو گے؟ اچھا اگر تم پھنسے کیا ہو، اگر تم نے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا تو یاد رکھو اس جلسے میں جتنے لوگ شریک ہیں وہ خدا کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے۔ میں آخری آیت سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ان جلسوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ دین کی باتیں سنو اور عمل کی نیت سے بیٹھو اور یہ عزم کر کے اٹھو کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کریں۔ اگر نہیں عمل کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ شخص جس کے سامنے میری باتیں رکھی گئی، میرے احکامات پیش کیے گئے، میری تعلیمات اس کے سامنے ظاہر کی گئی، لیکن اس نے عمل کرنے کے بجائے اپنی پیٹھ دکھا دی، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، تو میں اس کو 2 طرح کے عذاب میں گرفتار کروں۔ جس نے بات کو سنا اور پھر انسنی کر دیا، جس نے بات کو سنا اس پر عمل نہیں کیا، تو اللہ کہتا ہے میں اسے 2 طرح کے عذاب میں گرفتار کروں۔ پہلا عذاب وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ پہلا عذاب یہ کہ جو میری باتوں کو سن کر کے ان پر عمل نہیں کرے گا، میری یاد سے غفلت برتے گا، میرے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلے گا، تو میں پہلا عذاب یہ دوں گا کہ اس کی زندگی سے چین و سکون کو چھین لوں گا۔ اس کے پاس گھر بھی ہوگا مگر سکون نہیں ہوگا، اس کے پاس بیوی بچے بھی ہوں گے مگر سکون نہیں ہوگا، اس کے پاس کاروبار اور ملازمت ہوگی مگر سکون نہیں ہوگا، کیونکہ سکون تو اسی کو مل سکتا ہے جس کو خدا سکون کی دولت سے مالا مال کرنا چاہے۔ یہ پہلا عذاب ہے، جو بات کو سنے اور عمل نہ کرے، اللہ کہتا ہے میں اس کی زندگی کے چین و سکون کو چھین لوں گا۔ اور دوسرا عذاب کیا ہے؟ وہ بڑا بھیانک ہے۔ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جو عمل نہیں کرے گا میں کل میدان محشر میں جب اس کو اس کی قبر سے اٹھاؤں گا تو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، میں اس کو میدان محشر میں جمع کروں گا اس حال میں کہ اس کی آنکھوں سے روشنی چھین لی جائے گی، اندھا کر کے اسے اٹھاؤں گا۔ وہ اندھا آدمی کٹولتے ہوئے سہارے سے گرتے پڑتے کسی طرح خدا کے دربار میں پہنچے گا اور خدا سے ایک سوال کرے گا۔ خدا اس کا سوال اور اپنا جواب دونوں ذکر کرتا ہے۔ وہ سوال کیا کرے گا؟ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، سوال کرے گا کہ اے رب میں دنیا میں تھا تو میری آنکھیں روشن تھی، میں ہر چیز کو دیکھ سکتا تھا، اے اللہ آج تو نے مجھے قبر سے اٹھایا تو اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ یہ سوال کرے گا۔ اللہ کیا جواب دیا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ جواب دے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ دنیا میں تیری آنکھوں میں روشنی تھی تو ہر چیز کو دیکھ سکتا تھا، لیکن دنیا میں تیرا حال یہ تھا کہ تیرے سامنے میری باتیں رکھی جاتی، میری نشانیاں پیش کی جاتی، میری تعلیمات کو تیرے سامنے رکھا جاتا تھا، لیکن تو ان کو سننے کے بعد بھلا دیتا تھا۔ دنیا میں تو نے مجھے بھلایا، آج میں تجھ کو بھلا دیتا۔ میرے دوستوں، میدان محشر میں اگر اللہ بھلا دے تو بتاؤ وہ کون سا در ہوگا جہاں جا کر کے انسان رحم و کرم کی بھیک مانگے۔ اس لیے تم جلسے میں آئے، تم نے باتیں سنی ہیں، ان کو بھولو مت، عمل کی کوشش کرو۔ کچھ کوتاہی ہو جائے تو توبہ و استغفار کر کے خدا سے معافی کے طالب بنو، مگر مستقل عمل میں رہے گا۔ اور بہت اہم چیزیں ہیں چاروں۔ پہلی چیز 5 وقت کی نماز کی پابندی، دوسری چیز رزق حلال کھاؤ اور کماؤ، تیسری چیز جب کسی کا کوئی حق نکلے تو ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کو ادا کر دو، چوتھی چیز زندگی کے ہر قدم پر نبی کی سنتوں پر عمل کرو۔ جو ان چاروں کاموں کو کرتے کرتے دنیا پہ جائے گا، میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ خدا اس کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا اور اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔